ان میں سے ایک آپ کی شاگردہ کا ذکر کروں گا. ان کا نام ہے عمرہ بنت عبد الرحمن. عمرہ عین میم رے ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن. 29 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی اور 98 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. عمرہ بنت عبد الرحمن کی تربیت اور پرورش مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا نے کی. پھر کیا ہوا؟ وہ تمام احادیث کا ذخیرہ اور علم حدیث اور اصول حدیث اور اصول فقہ، تمام چیزوں میں عمرہ بنت عبد الرحمن میں مہارت پیدا ہو گئی. علم حدیث سے آپ کے قلب و روح میں روشنی پھیل گئی. پھر جو حدیث کے طالبان تھے، جو حدیث رسول سے پیار کرنے والے تھے، ان کے لیے مرکز و منبع بن گئی. کون؟ عمرہ بنت عبد الرحمن. جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے حکم دیا ابو بکر بن حازم کو. ابو بکر بن حازم یہ مدینہ شریف کے قاضی تھے اس وقت جب دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا. عمر بن عبدالعزیز کا دور بہت ہی درخشاں ہے اسلام میں، بہت ہی روشن ہے. تو آپ ابو بکر بن حازم جو مدینہ شریف کے قاضی ہیں، انہیں یہ حکم دیا کہ اے ابو بکر بن حازم، اے قاضی مدینہ، جو آپ کی استاذہ ہیں، کنہیں فرما رہے ہیں؟ ابو بکر بن حازم. کون فرما رہے ہیں؟ وقت کے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، پوری دنیا کے خلیفۃ المسلمین. اس وقت جتنے بھی عربک ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں، 57 56 اس سے بھی زائد، وہ ایک ہی سلطنت ہوتی ہے. اس پوری سلطنت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حکماً فرما رہے ہیں کہ اپنی استاد اے ابو بکر بن حازم، اے قاضی مدینہ، اپنی استاد کے پاس پہنچو. ان کی استادہ کا نام کیا ہے؟ عمرہ بنت عبد الرحمن. ان کے پاس پہنچنے سے مراد ان کی روایتوں کی طرف پہنچو، ان کی روایات کی طرف پہنچو، چونکہ اس وقت تو آپ وصال کر چکی تھی. ان کی روایات کو جمع کرو، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے کہ احادیث رسول کو محفوظ کیا جائے زیادہ سے زیادہ. تو پتہ چلا کہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن، جن کی پرورش بھی اور تربیت بھی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کی ہے، ان کے شاگرد ہیں ابو بکر بن حازم. تو عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان کی روایات کو جمع کرو اور انہیں محفوظ کرو. سیدہ طیبہ عمرہ بنت عبد الرحمن، عین کے اوپر زبر آئے گی، عمرہ. آپ کے جو شاگرد ہیں ان کے چند شاگردوں کے نام لکھ لیجئے. پہلے ابن شہاب زہری، یہ سب محدثین ہیں، بڑے بڑے محدثین. عبداللہ بن ابو بکر بن محمد، یحییٰ بن سعید انصاری، ابو رجال محمد بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن ابو رجال، مالک بن ابو رجال، محمد بن ابو بکر،
رزیق بن حکیم یا رزیق بن حکیم، تلفظ میں کچھ آگا پیچھا ہو سکتا ہے یہاں، سعد بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن زبیر، عروہ بن زبیر، عروہ لکھیے، عروہ بن زبیر، یہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، عروہ بن زبیر، اور عمر بن دینار، یحییٰ بن عبداللہ انصاری، یہ 12 آپ کے شاگردوں کے نام تو آپ نے لکھ لیے ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں یہ؟ سیدہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن، اور وہ کون ہیں؟ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شاگردائے خاص۔ تربیت بھی آپ نے کی مومنوں کی ماں نے، پرورش بھی آپ نے کی، تعلیم بھی آپ نے تھی، اور زمانے کا فقیہ بنا دیا، محدثہ بنا دیا۔ تو یہ سب صحابہ اور تابعین ہیں جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، جنہیں عمرہ نے پڑھایا ہے، درس حدیث دیا ہے۔ اب یہاں بھی غور کیجئے کہ وہ لوگ جو واعظین ہیں اس دور کے کتنے بڑے جاہل ہیں، بدترین جاہل ہیں، اور امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، امت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت۔ یہاں تو عمرہ بنت عبد الرحمن تدریس پہ کام کر رہی ہیں، مردوں کو پڑھا رہی ہیں، تو بدترین جاہل واعظین، بڑے بڑے واعظین، اور واعظ کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں جو کہ ان کے لیے حرام ہے، باطل ہے، حرام ہے، سخت ترین حرام ہے ان کے لیے وہ پیسہ جو اپنے واعظ کے ذریعے سے کما رہے ہیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کے حوالے سے آپ نے 77 سال عمر پائی ہے، 77 سال، 7 ابن شہاب قاسم بن محمد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں، علم سے مراد یہاں حدیث رسول کا، کیا میں تمہیں اس خزانے پر مطلع نہ کروں؟ کہ جو خزانہ لامحدود ہے، ایک بڑے خزانے پر مطلع نہ کروں جو حدیث رسول کا خزانہ ہے۔ فرمائے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس۔ قاسم بن محمد یہ بھی معمولی شخصیت نہیں ہے، میں ایک کے حوالے سے تذکرہ نہیں کر سکتا، وقت بہت شارٹ ہے، ابھی ہمارا سفر بہت زیادہ ہے۔ قاسم بن محمد کا کہنا ہے کہ میں عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس جا کر، میں ان کے پاس پہنچا، مجھے ان کے پاس جا کر ایسا لگا کہ یہ کبھی بھی خشک نہ ہونے والا سمندر ہے علم کا، ایسا سمندر جو کبھی خشک نہیں ہوگا۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 353، طبقات تویں بے قاف، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 353۔ نوٹ کیجئے، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے مقام حدیث میں مقام سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دیکھا، اجمالی طور پہ، تفصیلی طور پہ نہیں، تفصیلات میں جائیں تو صدیاں گزر جائیں تو ہم ان کی عظمت اور شان بیان نہیں کر سکتے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی شارٹ ہے، میں ٹائم کو بھی دیکھتا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب کرے۔
نام ہے عابدۃ المدینہ، محدثہ کا نام ہے عابدۃ المدینہ، سیدہ عابدۃ المدینہ، یہ ان کا لقب اور نام یہی بن گیا تھا۔ یہ 3 صدی ہجری کی محدثہ ہے۔ افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ، افق سمجھتے ہیں نا، آفاق، آسمان، افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ۔ حدیث میں مہارت انہیں اتنی تھی۔ اب 2 شخصوں کا نام یہاں پہ آتا ہے، ایک ہے محمد بن یزید اور ایک ہے حبیب بن ولید۔ محمد بن یزید نے حبیب بن ولید کو ہبہ کر دیا۔ آپ کنیز تھی اور سیاہ رنگ کی تھی۔ کون؟ عابدۃ المدینہ، رنگ سیاہ تھا، کنیز تھی، تو ہبہ کر دیا محمد بن یزید نے حبیب بن ولید کو۔ تو اندلس میں، وہ اندلس کے رہنے والے تھے حبیب بن ولید۔ اب حبیب بن ولید تو ایک کنیز کے طور پہ لے کے آئے تھے کہ میرے گھر کا کام کاج کرے گی، میرے برتن صاف کرے گی، میرا بستر صاف کرے گی، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے گی، میرے دیگر امور سر انجام دے گی۔ وہ تو ایک کنیز کے طور پہ لے کے آئے تھے، ایک نوکرانی کے طور پہ لے کے آئے تھے، لیکن وہ علم حدیث کی مہارت رکھتی تھی، علم حدیث سے مالا مال تھی۔ وہ ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے۔ کون؟ حبیب بن ولید۔ کس کے علم سے؟ جو کنیز انہیں تحفہ میں ملی تھی، عابدۃ المدینہ جن کا نام تھا۔ آپ نے پھر یہ کیا کہ اسے عزت بخشی، عزت تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انہیں آزاد کیا کہ جہاں میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، اور پھر ان کو اپنی منکوحہ بنا لیے، ان سے شادی کر اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے، جہاں پر وہ تقریباً 10,000 احادیث امام دار الہجرہ مالک بن انس اور دیگر مدنی اساتذہ سے روایت کرتی رہی۔ 10,000 احادیث، اور یوں وہ یورپ میں فروغ تعلیمات نبوی کا باعث بنی، یورپ میں دین پھیلا دیا ایک خاتون نے، پورے یورپ میں 10,000 احادیث کے ذریعے سے۔ نام کیا ہے؟ عابدۃ المدینہ، کنیز تھی۔ کتاب کا نام نوٹ کیجئے، المقتبس، بڑے قاف کے ساتھ، المقتبس من انبائی، انبائی، تو نون کو با کے ساتھ ملایا تو نون کو میم سے بدل دیا، ان کا ام بن گیا، انبائی پڑھنے میں۔ الاندلس یہ کتاب کا نام ہے، یہ کئی ایک جلدوں میں کتاب ہے، ممکن آج جو چھاپا آ رہا ہے وہ 20 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہو۔ یہ والی کتاب المقتبس من انباء الاندلس، اور ابن حیان قرطبی نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 کے اندر آپ کے حوالے سے یہ تذکرہ موجود ہے کہ 10,000 احادیث کے ذریعے سے پورے یورپ میں حدیث رسول کے نور سے پورے یورپ کو روشن کرتی، اسلام سے درخشاں کرتی، چمکا دیا۔ اب خواتین میں حدیث رسول کے لیے تو بہت حافظہ چاہیے، ضبط چاہیے،
تو امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 748 ہجری کے علم حدیث، علم فقہ اور دیگر علوم کے درخشاں ستارے، آپ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملتی جس پر وضع کا الزام لگا ہو یا ضعف کی بنا پر اس کی روایت کو ترک کیا گیا ہو۔ وضع کیا ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے حدیث کو گھڑ لینا۔ جو عورتیں راویات ہیں، حدیث کی راویات جو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک عورت بھی ایسی نہیں آج تک جس کے لیے کسی امام نے یہ کہا ہو، کسی ماہر حدیث نے یہ کہا ہو، کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ اس نے یہ حدیث گھڑ لی ہے، وضع کی ہے۔ اور وضع شدہ احادیث کو موضوع احادیث کہتے ہیں، موضوع۔ کسی عورت پر یہ الزام نہیں لگا، کسی محدثہ پر، اور نہ ہی ضعف کا کہ کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور ساتھ ہی آپ لکھتے ہیں جبکہ مردوں میں ضعفاء اور وضع کرنے والے مردوں کی ایک طویل فہرست ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے مردوں میں جن کی حدیثیں وضع کی ہوئی، جن کی حدیثیں ضعیف ہیں۔ وہ جو محدثین ہیں مردوں میں، ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، طویل لائنیں۔ عورتوں میں ایک بھی ایسی عورت نہیں ہے جو محدثہ ہو اور اس کی روایت کردہ حدیث یا ضعیف ہو یا موضوع ہو، ایک بھی نہیں۔ اب ایک بات واضح ہو گئی کہ جہاں کہیں بھی آپ حدیث رسول کو پڑھیں، اس کی راوی اگر عورت ہے تو آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو صحیح سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور جو مرد راوی ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہیں یہ حدیث ضعیف تو نہیں، موضوع تو نہیں، شرائط حدیث کو دیکھا جائے گا۔